کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ اور قمر زمان قاہرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو اسمبلی کی تحلیل تھی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے مختصر فیصلے میں 7 اپریل کو مسترد کرتے ہوئے سیٹیسائیڈ کیا، اور جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت کی تھی جو کہ موجودہ حکومتی اتحاد ہے، اس کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ تحریک عدم اعتماد کو ٹیک اپ کرنے کے اور اس پہ ووٹنگ کرانے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی، عمران خان حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت قائم ہوئی۔ کل ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا، جبکہ 2 جج صاحبان نے انہوں نے بھی جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کو مسترد کیا۔ اسمبلی کی تحلیل کا جو فیصلہ تھا، جو ایکشن تھا، اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور اسمبلی کو بحال کر کے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ یہ 5-0 کے ساتھ یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ ہاں، جو ریزنز تھی اس کی وہ انہوں نے الگ سے دی ہیں۔ 2 جج صاحبان نے، جن میں جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں، انہوں نے اپنے اضافی نوٹ بھی تحریر کی ہے اور اس میں انہوں نے اور کچھ نکات کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور ایک دفعہ پھر عدالت نے یہ ثابت کیا ہے کہ آئین پاکستان کی جہاں پہ بھی آئین شکنی ہوگی یا اس سے روگردانی ہوگی یا اس کی خلاف ورزی ہوگی، تو جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے تحت یہ عدالت عظمیٰ کا اختیار بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کورٹ کی کہ وہ ایسے میں آگے بڑھیں اور اس آئین شکنی کو، قانون سے روگردانی کو، آئین سے روگردانی کو چیک کرتے ہوئے اس پہ اپنا فیصلہ صادر فرمائیں۔ اور انہوں نے جو کل کی جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئی آپ سب کے سامنے ہے، وہ اس میں جو چند نکات جن کے اوپر عدالت نے لکھا اور فیصلہ صادر کیا، سب سے پہلے تو انہوں نے جو رولنگ تھی ڈپٹی سپیکر کی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، اور جو اضافی نوٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھی، غیر شفاف تھی، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی۔ تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور بات کے کہنے کی ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ یہ وہ ایسے جنکچر پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پریکٹسز کو آگے کے لیے رکنا چاہیے، اور انہوں نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ اب یہ پارلیمان پہ منحصر ہے یا حکومت پہ منحصر ہوگا کہ وہ اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ آرٹیکل 5 جو ہے، جو کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو پابند کرتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی تابعداری کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اور اسی حوالے سے جب آئین شکنی ہو، آئین سے روگردانی ہو اور اس طرح گریو نیچر کی ہو، تو پھر آرٹیکل 6 جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب کارروائی جو ہے جو آرٹیکل 6 کے اندر اور دیگر قوانین میں دی گئی ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو 3 چیزیں جو کل کے تفصیلی فیصلے کے بعد واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ جو تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے قاسم سوری صاحب نے عجلت میں، صورت میں، قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو رولنگ دی اور اس کو کہا کہ ہم اس کو مسترد میں کرتا ہوں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، وہ غیر آئینی، غیر شفاف، بد نیتی پہ مبنی اور غیر قانونی تھی۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے جس تیزی کے ساتھ اور جس بدنیتی کے ساتھ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر دی صدر مملکت کو، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی، وہ بھی آئین سے روگردانی تھی، اور صدر مملکت نے جو منوان اس کو مان لیا اور فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کر دی، اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو بنیاد بنائی گئی تھی بات کہ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب کی پوائنٹ آف آرڈر پہ
صرف ان کا موقف سن کے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور اس پہ پھر بہت زیادہ گفتگو کی، عمران خان صاحب نے اس پہ جلسے کیے، انہوں نے کاغذ جیب سے نکال کے لہرائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن سفارتی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفصیلات نہیں دیتے۔ اس پہ بھی کیونکہ دلائل دیے گئے تھے عدالت میں، وجہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کی بنیاد اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیانیہ تھا ان کا کہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی، اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا۔ اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں دی گئی جو آبزرویشنز ہیں کورٹ کی اور جو کورٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کی وجہ سے، اور عدالت نے کہا کہ ہم نے سارے معاملے کا جائزہ لیا، ہماری نظر میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات جو کہی گئی فیصلے میں یہ تھی کہ 7 مارچ کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ سائفر جو ہے وہ پہنچا پاکستان میں، تو 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک 20 روز تک اس وقت کے وزیر اعظم بالکل خاموش رہے، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی یا کوئی ان کا جو سرکاری ایک فیصلہ ہے حکومتی سطح پہ وہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ 3 اپریل تک 6 دنوں کے اندر صرف 30 مارچ کو ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ میٹیریل ایسا نہیں لایا گیا کہ کمیٹی نے بھی مناسب سمجھا ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ مزید تحقیق کا طالب مسئلہ ہے، اور پھر 3 اپریل کو پہلی دفعہ پارلیمان دیکھیے جمہوری نظام میں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز۔ اگر اس طرح کا کوئی سنگین معاملہ تھا تو اس کو پارلیمان کے فلور پہ لایا جاتا، اس کو ان کیمرہ ہاؤس پروسیڈنگز میں ڈسکس کیا جاتا، اور اس کے بعد پوری قوم کو مطلع کیا جاتا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور ان ساری باتوں کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیصلے کے ذریعے جب یہ طے کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بادی النظر میں نہیں تھا اور اس کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے دفن یا مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ اس میں آخری کیل کے طور پہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھونک دیا گیا اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان میں اس وقت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ فرم بلیف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے، اور ہمارے جو قائدین ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ہمارے دیگر جو اتحادی ہیں اختر جان بینگل صاحب، ANP سے جو ہمارے ساتھی، اور نیشنل پارٹی کے جو اتحادی اور MQM نے، ان ساری جماعتوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی ایک سازش ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی حکومتی جو فارمیشن تھی، جو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ایک مکروہ کھیل کھیلا گیا، قومی سلامتی کو جواز بنا کے اور پاکستان کی ایکچولی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی۔ تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی، یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ایک آئینی طریقہ کار سے روگردانی کرنے کے لیے، بچنے کے لیے آرٹیکل 95 کے تحت جو کہ قانون ساز اور آئین ساز ادارے نے جو قانون بنا کے ہمیں دیا ہے، اس کو سبورٹ کرنے کے لیے، اس سے روگردانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک مکروہ چال تھی، اور وہ پہلے بھی بے نقاب ہوئے۔ اب عدالتی فیصلے نے بالکل ان کے چہرے سے یہ نقاب ہٹا دیا ہے، یہ بات حقیقت اور واضح ہو گئی کہ انہوں نے صرف اور صرف حکومت بچانے کے لیے بیساکھی کے طور پہ یہ ساری جو چال ہے اور یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ ڈیولپ کیا تھا۔
پاکستان کے غیور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں، اور پاکستان کی جو باشعور سیاسی قیادت ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا، اور انشاءاللہ العزیز ان کو اس کا وفاقی وزیر حساب قانون دینا اعظم نذیر تارڑ اور مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نیوز کانفرنس کر